نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب غفور الرحیم سے التجا ہے کہ وہ مجھ سمیت کل بیماروں کو شفا دے، بے زروں کو زر دے، بے گھروں کو گھر دے، ہماری مشکلیں، پریشانیاں، دکھ تکالیف دور فرمائے، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے اور تمام دشمنوں، آفتوں، بلاؤں کو ختم کرے اور سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو 3 باتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1، سورہ آل عمران رکوع نمبر 9 اور 10 کا ترجمہ۔ نمبر 2، چند احادیث مبارکہ۔ نمبر 3، چاند کی تاریخ۔ ترجمہ سورہ آل عمران رکوع نمبر 9۔ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے، تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اب جو لوگ اس کے بعد پھر جائیں تو وہی بد کردار ہیں۔ پھر کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ سب اہل زمین و آسمان و زمین خوشی یا ناخوشی سے اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملیں، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے۔ اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں، جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین پر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ترجمہ سورہ آل عمران رکوع نمبر 10۔ مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے، کبھی بھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ، اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ اب جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹے اختراع کریں تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا، پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے۔
جو مکے میں ہے بابرکت اور جہاں والوں کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل علم سے بے نیاز ہے۔ کہو کہ اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے؟ کہو کہ اہل کتاب، تم مومنوں کو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجود یہ کہ تم اس سے واقف ہو اس میں کجی نکالتے ہو، اور اللہ تمہاری کرتوتوں سے بے خبر نہیں؟ مومنوں، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کو کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں، اور جس نے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔ احادیث مبارکہ۔ حدیث نمبر 1، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ان خوش نصیبوں میں سے شامل ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر میرے ماں باپ فدا۔ سلسلہ المعجم الکبیر 65/3، حدیث نمبر 2677۔ حدیث نمبر 2، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنگ سے قبل رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند جان نثاروں کے ساتھ بدر کے میدان کو ملاحظہ فرمایا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے، یہ فلاں مشرک کے قتل ہونے کی جگہ ہے، اور کل یہاں فلاں مشرک کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا جیسا فرمایا تھا، اور ان میں سے کسی نے اس لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا۔ سلسلہ صحیح مسلم صفحہ نمبر 759، حدیث نمبر 4621۔ حدیث نمبر 3، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے گا، اس کے سب پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سلسلہ سنن نسائی۔ حدیث نمبر 4، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ مسجد الحرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی نظر پوری کرو۔ سلسلہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6697۔ حدیث نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائے گا، ابن آدم میں بیمار ہوا اور تم نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ عرض کرے گا، رب جی، میں آپ کی کیسے عیادت کرتا جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ ابن آدم، میں نے تم سے کھانا طلب کیا لیکن تو نے مجھے کھانا نہ دیا۔ وہ عرض کرے گا، رب جی، میں آپ کو کیسے دیتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تجھے علم نہیں کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کے ثواب کو میرے پاس پاتا؟ ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ عرض کرے گا، رب جی، میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہ پلایا۔ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کے ثواب کو میرے پاس پاتا۔ سلسلہ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 1528۔ حدیث نمبر 6، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کا بیان۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد میانہ قد تھے، قدر درازی مائل جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان قدر اوروں سے زیادہ فاصلہ تھا، جن سے سینہ مبارک چوڑا ہونا بھی معلوم ہو گیا، گنجان بالوں والے جو کان کی لو تک ہوتے تھے۔ آپ پر ایک سرخ داری کا جوڑا یعنی لنگی اور چادر تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کبھی کوئی چیز نہ دیکھی۔ سلسلہ شمائل ترمذی، حدیث نمبر 3۔ حدیث نمبر 7، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر شکر کرنے والے کا اجر صبر کے ساتھ روزے رکھنے والے کی طرح ہے۔ سلسلہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1864۔ حدیث نمبر 8، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری ہونے تک اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ثابت قدم رکھیں گے۔ سلسلہ صحیحت، حدیث نمبر 209۔ حدیث نمبر 9، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ سلسلہ کنز الاعمال، حدیث نمبر 10، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک روزہ دار کے لیے وقت افطار
بالیقین ایک دعا ہے کہ رد نہ ہوگی۔ سلسلہ ابن ماجہ سواد 126۔ حدیث نمبر 11، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ اس رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ سلسلہ صحیح مسلم حدیث نمبر 3038۔ حدیث نمبر 12، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ اور تمہارے ہاتھ کسی آدمی کو ہدایت دے دی تو یہ تمہارے لیے اس ساری کائنات سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ سلسلہ معارف الحدیث حدیث نمبر 1907۔ حدیث نمبر 13، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کو اچھی آواز کے ساتھ تلاوت کر کے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرو۔ سلسلہ ابو داؤد ابن ماجہ مشکات شریف۔ حدیث نمبر 14، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ سلسلہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 213۔ حدیث نمبر 15، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ سلسلہ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4922۔ حدیث نمبر 16، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے اور بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے درمیان جس وقت یاد آئے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے۔ سلسلہ شمال ترمذی حدیث نمبر 179۔ حدیث نمبر 17، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سلسلہ صحیح مسلم حدیث نمبر 18، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ سلسلہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1643۔ حدیث نمبر 19، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے ہر سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ سلسلہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1163۔ حدیث نمبر 20، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو رمضان کو پائے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ میں نے آمین کہہ دیا۔ سلسلہ مستدرک للحاکم۔ حدیث نمبر 21، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ سلسلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2024۔ حدیث نمبر 22، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ سلسلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6016۔ حدیث نمبر 23، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ سلسلہ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2807۔ حدیث نمبر 24، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ سلسلہ شعب الایمان 311/3۔ حدیث نمبر 3627۔ حدیث نمبر 25، تابعی ابو زناد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں سحری کے وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلتا تو راستے میں کوئی گھر ایسا نہ گزرتا تھا کہ جس میں قرآن پڑھنے والے کی آواز نہ آ رہی ہو۔ مختصر قیام اللیل للمروزی سواد 98۔ حدیث نمبر 26، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو۔ سلسلہ سنن ترمذی حدیث نمبر 27، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کو یاد رکھو اور اس کا خیال رکھو۔ سلسلہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1841۔ حدیث نمبر 28، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ فرمایا کہ جس پر ہمیشگی کی جائے خواہ وہ تھوڑی سی ہو، اور فرمایا نیک کام کرنے میں اتنی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہو جو ہمیشہ نبھا سکو۔ سلسلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6465۔ حدیث نمبر 29، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز میں ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ سلسلہ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2336۔ حدیث نمبر 30، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک مرتبہ کے اعتبار سے وہ شخص سب سے برا ہے جسے لوگ اس کی بدخلقی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ سلسلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6131۔ حدیث نمبر 31، فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا۔ ہر خندق کی مسافت یعنی دوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ سلسلہ معجم اوسط جیم 2795۔ حدیث نمبر 732۔
حدیث نمبر 32 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر روزہ دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو رمضان کی ہر رات جب روزہ افطار کرے تو یہ کہے، یا واسع المغفرات اغفر لی، یعنی اے وسیع مغفرت کرنے والے میری مغفرت فرما۔ سلسلہ مسند شہاب الحدیث 1753۔ اسلامی کیلنڈر آج چاند کی تاریخ 21 رمضان المبارک 1445 ہجری ہے، انگریزی تاریخ 1 اپریل 2024 ہے، دیسی تاریخ 19 چیت اور آج سوموار کا دن ہے۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔